بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کے متعلق چند باتیں بیان کی ہیں اور قرآن مجید کے آغاز کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ میں جو با ہے یہ حرف جر ہے جو فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اشرع متبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اسم کا معنی ہے نام۔ اللہ یہ اسم جلالت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے۔ لفظ اللہ کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ یہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس میں تمام صفات کمال کی پائی جاتی ہیں، نقص والی کوئی صفت اس میں نہیں پائی جاتی، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اس میں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا، جبکہ رحیم جو ہے یہ اللہ کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں رحیم نبی علیہ السلام کے لیے ہے، اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یہاں رحیم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس لیے رحمان اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے، یعنی اللہ جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد رحمان کو رکھا اس وجہ سے کہ رحمان غیر اللہ پر نہیں بولا جاتا، اور اس کے بعد پھر رحیم کا ذکر کیا۔ تو رحمان میں رحیم کی بنسبت رحمت زیادہ ہے، مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ اور رحمت کی کیفیت جو ہے وہ آخرت میں زیادہ ہے، تو اس لیے پھر یعنی کیفیت کے لحاظ سے زیادہ ہے، تو یا رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم، کہ قیامت کے دن گناہ گاروں کے جیسے گناہ ہوں گے اس کے مطابق اللہ کی رحمت آئے گی، یعنی گناہ بڑا ہے تو پھر رحمت اس سے بڑی آئے گی۔ اس بنیاد پر پھر یا رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کی قرآن مجید کے لحاظ سے تفسیر دیکھیں تو سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نمل میں یہ آیت کا جز واقع ہوئی ہے بسم اللہ، اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر جب سواری فرمائی تو وہاں یہ ان کا جملہ اور قول قرآن مجید میں نقل کر دیا گیا ہے کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو
یہ قرآن مجید میں بسم اللہ کے چند مآخذ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حدیث مبارک میں بسم اللہ کی جو تفسیر کی گئی ہے اس حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ ہر سورت کے شروع میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن کی جو ہے قرآن میں شامل ہے، لیکن کسی سورت کی یہ مستقل آیت نہیں، بلکہ اس کو دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پچھلی سورت ختم ہو گئی اور اگلی نئی کیا ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے۔ اس واسطے نماز کے اندر جو ہے اس کو آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ جو ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے، تو یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل السورۃ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورتوں کے درمیان وقفہ جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا تھا کہ بسم اللہ نازل ہوتی تھی کہ اب پہلی سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری شروع ہو گئی ہے۔ اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ہی او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر، کہ کوئی ہر وہ کلام ذیشان کلام یا ذیشان کام جو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی یا اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر ذی شان کام، یعنی جو عزت والا کام ہے، اکرام والا کام ہے، وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں ان عمر ابن ابی سلمہ، یہ حضرت ابو سلمہ یعنی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں جو چھوٹے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو یہ پچھلگ اس کو شوہر پچھلے شوہر کے بیٹے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے پرورش پائی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بچہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں، وَكَانَ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، تو میرا ہاتھ کھانے والے برتن یعنی پیالے کے اندر گھومتا تھا، یعنی پیالہ کھانے کا رکھا ہوا تھا تو میں جدھر سے چاہتا، بچہ تھا، جدھر سے چاہتا لقمہ اٹھا لیتا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ، وکل بے یمینے کا، اور دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلی کا، اور اپنے آگے سے کھا، فما زالت تلک طعمتی، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میری یہی عادت ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک کو بھی یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھی جائے؟ بسم اللہ، لیکن ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچوں کو محض پاس بٹھا کے کھلانا ہی نہیں چاہیے، تربیت بھی کرنی چاہیے ان کی۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے تربیت فرمائی، لہذا اگرچہ برتن میں انسان اکیلے بھی کھا رہا ہو پھر بھی اس کو کھانا اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے، اور اگر چند بندے ساتھ کھا رہے ہیں، برتن ایک ہے، تو پھر اپنے آگے سے کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے، پورے برتن میں ہاتھ نہیں گھمانا چاہیے، یہ تنفر کا باعث ہے۔ تو یہاں سے بچوں کی تربیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر بچوں کو پاس بٹھانا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان پر شفقت کرنا اور ان کو سمجھانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے جو اس حدیث پاک سے سمجھ آ رہی ہے۔ لہذا والدین اپنے بچوں کو جب کھانا
کھلائیں، کام کروائیں، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے کی بجائے ان کو پہلے پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو اس میں کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث بسم اللہ شریف کی فضیلت کے لحاظ سے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بڑی جامع حدیث ہے کہ یعنی بسم اللہ شریف کہاں کہاں پڑھنی ہے، تو حدیث تو بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو اچھا، تو وہاں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں اور نبی علیہ السلام کے الفاظ کی لذت کیا ہے کہ ان جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اذا استجنح اللیل او قال جنح اللیل، یعنی دو روایتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات چھا جائے یعنی شام کا وقت ہو جائے تو فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، بچوں کو روک لو، یعنی ان کو باہر نہ نکلنے دو، چھوٹے جو بچے ہیں ان کو گھروں میں روک لو۔ یہ سرکار کی شفقت ہے۔ آج مطلب ہم کہتے ہیں جی وہ بچہ ڈر گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو یہ اس کریم کا کرم ہے نا کہ اس نے قیامت تک اپنی امت کی کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار، اپنی امت سے محبت۔ تو جب سرکار ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر شے سے بڑھ کر اپنے محبوب سے پیار کریں۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک شیاطین جو ہیں، تنتشر حینئذ، اس وقت منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ تو فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِّنَ الْعَشَاء، جب سورج غروب ہو جائے اور تھوڑا سا اندھیرا جو ہے وہ چھا جائے تو فَخَلُّوهُمْ، پھر بچوں کو گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہ شیاطین کا وقت ہوتا ہے، پھر بچے ڈر جاتے ہیں، شیطان ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان پہ اثرات چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آگے وہ ساری حدیث جو میں نے عرض کی، پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تو دروازے کو بند کر تو بسم اللہ پڑھ کے بند کر۔ اب دیکھو یعنی چھوٹے چھوٹے کام جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور خبر ہی نہیں ہوتی، لیکن سرکار نے فرمایا دروازہ بند کرنا ہے تو کیا کر کے کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، کہ تو چراغ کو بجھا تو بسم اللہ پڑھ کے بجھا۔ اب چراغ دیے کو کہتے ہیں، آج کل لائٹ کا دور ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لائٹ بند کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَأَوْقِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ مشکیزے کے اوپر رسی باندھنی ہے، یعنی پہلے لوگ چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا، اس میں پانی ڈال کر اس کو باندھ لیتے تھے اور رات کو اس میں سے پانی نکالتے تھے، تو وہ پانی کی حفاظت کے لیے اس کا منہ باندھا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس کے منہ پہ رسی بھی باندھنی ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے باندھنی ہے۔ آج اس دور میں یعنی نلکا بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور تو برتن کو ڈھانپ تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَوْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اگرچہ تو برتن کے اوپر کو کپڑا ہی ڈالے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈال۔ تو اس حدیث پاک کے مفہوم سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ کیا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں اس طرف بھی متوجہ کیا کہ جب میاں بیوی جو ہیں ان کے کوئی معاملات ہوں آپس میں تو وہاں بھی وہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھیں۔
اور ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو تو ہمیں اولاد دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو یہاں بھی یعنی قربت سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ کیا۔ تو یوں بسم اللہ شریف کے فضائل مناقب بے شمار ہیں، ان میں سے چند ہم نے ذکر کیے کہ یہ بسم اللہ کی تفسیر وہ ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ لہذا بعض جگہ پر پھر بسم اللہ نہیں بھی پڑھنی، مثلا اب چوری کرنی ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ پھر نقصان ہوگا، اگر حلال سمجھ کے پڑھے گا تو کفر ہو جائے گا۔ ویسے پڑھنا حرام ہے، کھانا سامنے حرام پڑا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے گا تو حرام کام ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، یعنی حلال جو کام ہے شریعت نے جن کو جائز کہا ہے وہ کرنے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے، اور حرام کام ہے وہاں بسم اللہ قطعاً نہیں پڑھنی۔ اس بنیاد پر اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں جو بسم اللہ شریف کے بارے میں تھیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ کتنا حسین یہ کلام ہے اور کتنی اس میں چاشنی ہے کہ انسان جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو زبان جو ہے اس کو بھی چاشنی ملتی ہے اور دل میں بھی نور آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے، اس کا وظیفہ کرنا چاہیے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ہر وقت اس کو جو ہے وہ ورد زبان رکھنا چاہیے۔ اس سے زبان جو ہے وہ دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام زبان پہ آتا ہے تو اس کی برکت سے جو ہے وہ زبان کے عقدے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کو بندے کی بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔